हुजूर सदर शरिया बद्र तरीक़ा अल्लामा मुफ्ती हकीम अमजद अली अलैहिर्रहमा बर्र सग़ीर हिंद पाक की वो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत है जिनके इल्म व फ़ज़्ल और तक़वा व तहारत का एक ज़माना कायल है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी खुलूस व लिल्लाहियत के साथ पढ़ने, पढ़ाने और तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजारी। आपका शुमार 14वीं सदी हिजरी के सिफ़े अव्वल के जलीलुल क़द्र उलमाए किराम में होता है। जब शिर्क व बदअत की तेज़ आंधियां हर समत चल रही थी तो आपने अहले सुन्नत व जमात के चराग़ की निहायत हिकमत और इस्तिकामत के साथ हिफाजत फरमाई, और सिर्फ हिफाजत ही नहीं की बल्कि इस चराग़ की रोशनी को घर घर तक पहुँचा दिया। यही वजह है कि आज भी आपका इल्मी फैज़ान दिलों को मुनव्वर कर रहा है। आप एक ज़माने तक मुजद्दिद आज़म सरकार आला हज़रत अलैहिर्रहमा की बारगाह में रहे और उनकी ज़ाते बाबरकात से खूब फैज़ हासिल किया। यहाँ तक कि वो मुबारक ज़माना भी आया कि फ़िक़्ह में आपकी गैर मामूली महारत को देखकर एक मौके पर आला हज़रत ने इरशाद फरमाया कि मौजूदीन में तफ़क्का जिसका नाम है वो मौलवी अमजद अली में ज़्यादा पाई जाती है। तारीख़ पैदाइश के एतबार से आप 1300 हिजरी मुताबिक 1878 ईसवी में मशरक़ी यूपी के नहायत ही ज़रख़ेज़ ख़ित्ता घूसी के महल्ला करीमुद्दीनपुर में पैदा हुए। आपके वालिद माजिद मौलाना हकीम जमालुद्दीन अलैहिर्रहमा और दादा खुदा बख्श अलैहिर्रहमा दोनों हज़रात इल्म व फ़ज़्लों के पैकर और फ़न तिब के माहिर थे, जिनकी इल्मी व रूहानी तरबियत ने आपकी शख्सियत को इब्तिदाई दौर ही से एक मज़बूत बुनियाद अता की। तालीम व तरबियत के मैदान में आपने अपनी तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ अपने घर ही से किया, जहां आपने अपने दादा मौलाना खुदाबख्श अलैहिर्रहमा से इब्तिदाई तालीम हासिल की। इसके बाद अपने ही कस्बा घोसी के मदरसा नासिरुल उलूम में मौलवी इलाही बख्श साहब अलैहिर्रहमा से कुछ इब्तिदाई किताबें पढ़ी। फिर आपने दरसे निज़ामी की आला तालीम के लिए 1314 हिजरी में सिर्फ 14 साल की उम्र में जौनपुर जाने का इरादा किया। इस ज़माने में सफ़र करना आज की तरह आसान ना था, बल्कि इसमें बेशुमार मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हुजूर सदर शरिया अलैहिर्रहमा के हौसले निहायत बुलंद थे। आपने हिम्मत ना हारी और कम उम्री के बावजूद इल्म दीन हासिल करने के लिए जौनपुर जाने का पुख्ता इरादा कर लिया। चुनांचे आप कस्बा घोसी से 30 किलोमीटर पैदल सफ़र करके आज़मगढ़ पहुँचे और वहां से ऊँट पर सवार होकर जौनपुर तशरीफ़ ले गए। वहां आपके चचाजाद भाई मौलाना मोहम्मद सिद्दीक घोसुई अलैहिर्रहमा बहैसियत मुदर्रिस मौजूद थे। आपने इनसे और दीगर असातिज़ा से कुछ असबाक हासिल किए। फिर जामे माकूलात व मनकूलात हज़रत अलामा हिदायतुल्लाह खान अलैहिर्रहमा की बारगाह से फैज़ हासिल किया और यहीं से दरसे निज़ामी की तालीम मुकम्मल फरमाई। इस ज़माने में उस्ताज़ुल मुहद्दिसीन हज़रत अलामा वसी अहमद सूरती अलैहिर्रहमा के इल्म हदीस की शोहरत चारों तरफ फैली हुई थी। जब आपने उनकी इल्मी अज़मत का शहरा सुना तो पीलीभीत तशरीफ़ ले गए और वहां अलामा वसी अहमद सूरती अलैहिर्रहमा से इल्म हदीस के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल किए। चंद ही दिनों में उस्ताज़ मोहतरम ने आपकी गैर मामूली ज़हानत और इल्म दीन के जज्बे को पहचान लिया और आपकी अबकरी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए एक मौके पर मुहद्दिस सूरती अलैहिर्रहमा ने फरमाया, मुझसे अगर किसी ने पढ़ा है तो वो मौलवी अमजद अली है। तदरीसी खिदमात के वसी व अरीज़ मैदान में भी आपने अपनी इल्मी अज़मत के ऐसे नुकूश सब्त किए जो आज तक अहले इल्म के लिए मिशअल राह है। 1326 हिजरी में हुजूर सदर शरिया मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सोरती अलैहिर्रहमा के मदरसतुल हदीस से फरागत के बाद उनके कहने पर मदरसतु अहले सुन्नत पटना में शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज हुए और यहाँ 1 साल क़याम फरमाया। फिर 1329 हिजरी में
منظر الاسلام بریلی میں بحیثیت شیخ الحدیث تشریف لائے اور یہاں 1343 ہجری تک خدمات انجام دی۔ اس کے بعد مدرسۃ معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں صدر المدرسین مقرر ہوئے، جہاں آپ نے 8 سال تک تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ انتظامی امور بھی بحسن و خوبی انجام دیے۔ 1351 ہجری میں دوبارہ منظر الاسلام بریلی تشریف لائے اور شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ یہاں آپ نے تقریباً 3 سال تک اپنے بحر علم سے طلباء کو سیراب فرمایا۔ 1356 ہجری سے 1362 ہجری تک دارالعلوم حافظیہ سعیدیہ دادو ضلع علی گڑھ میں قیام فرمایا۔ پھر 1363 ہجری میں مدرسہ مظہر العلوم کچی باغ بنارس تشریف لائے۔ اس کے بعد جب حضور مفتی اعظم ہند اور محدث اعظم پاکستان حج کے لیے تشریف لے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں کچھ عرصے کے لیے دارالعلوم مظہر الاسلام بریلی شریف میں درس دیتے رہے۔ پھر محدث اعظم پاکستان کی واپسی پر مدینۃ العلماء گھوسی واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے کسی بھی مدرسہ میں تدریس کی مستقل ذمہ داری قبول نہیں فرمائی۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی تدریسی عظمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لکایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے علمی فیض سے ایسے جلیل القدر علماء کی ایک تابناک جماعت تیار فرمائی، جنہوں نے آگے چل کر بر صغیر ہی نہیں بلکہ دیگر خطوں میں بھی علم دین کی شمع کو روشن رکھا۔ 1326 ہجری سے 1356 ہجری تک آپ نے ملک ہندوستان کے مختلف مدارس میں تدریس فرمائی اور ہزاروں شاگردوں کی ایک عظیم جماعت تیار کی۔ آپ کے چند مشہور تلامذہ میں سید العلماء سید آر مصطفیٰ مارہروی علیہ الرحمہ، شیر بیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی خاں، حافظ الملت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، شمس العلماء قاضی شمس الدین جونپوری، علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی، مجاہد الملت مولانا حبیب الرحمن صاحب الہ آبادی، صاحب التصانیف الکثیرہ مولانا عبد المصطفیٰ آدمی علیہم الرحمہ، مفتی خلیل خان برکاتی اور خیر الازکیاء مولانا غلام یزدانی شامل ہے۔ جلالت العلم حضور حافظ الملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی کے ذریعے ہندوستان میں اور محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد خان لائل پوری کے ذریعے پاکستان میں بھی آپ کے سلسلہ تلمذ کو خوب فروغ حاصل ہوا اور یوں آپ کا علمی فیضان سرحدوں سے ماورا ہو کر ایک وسیع خطے میں پھیلتا چلا گیا۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ سے پہلی ملاقات 1329 ہجری میں پٹنہ میں ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں آپ اعلی حضرت کی علمی و روحانی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئے اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں ان کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ بعد ازاں مدرسہ کے بعض انتظامی مسائل کے باعث آپ نے استعفا دے دیا اور گھوسی تشریف لے آئے۔ پھر لکھنؤ میں 2 سالہ حکمت کا کورس مکمل کرنے کے بعد گھوسی میں مطب یعنی دواخانہ قائم کیا۔ خاندانی پیشہ اور خداداد صلاحیت کی بدولت اس میدان میں بھی آپ کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ صبح کے وقت ہی آپ کے دواخانہ پر مریضوں کا ہجوم لگ جاتا تھا۔ اسی سال آپ اپنے استاد محترم سے ملاقات کے لیے پیلی بھیت تشریف لے گئے۔ جب استاد کو معلوم ہوا کہ آپ نے تدریس ترک کر دی ہے اور دواخانہ چلا رہے ہیں
تو انہیں سخت رنج ہوا کیونکہ صدر الشریعہ ان کے نہایت خاص شاگرد تھے۔ چنانچہ جب آپ نے بریلی جانے کی خواہش ظاہر کی تو علامہ وسیع احمد علیہ الرحمہ نے آپ کے ہاتھوں اعلیٰ حضرت کے نام ایک خط روانہ کیا، جس میں لکھا تھا کہ جس طرح ممکن ہو آپ انہیں خدمت دین اور علم دین کی طرف متوجہ فرمائے۔ امام اہل سنت نے جب یہ خط پڑھا تو آپ کے ساتھ نہایت لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور آپ کے ذمہ کچھ تحریری کام سونپ دیا۔ صدر الشریعہ نے بریلی شریف میں 2 ماہ قیام فرمایا، پھر رمضان المبارک سے پہلے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ جب بھی بلایا جائے گا آپ کو حاضر ہونا ہوگا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اس دوران مجھے اپنے پیشے یعنی طب سے بے رغبتی ہونے لگی اور میرے اندر خدمت دین کا جذبہ شدت کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ چنانچہ جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 6 ماہ بعد خط کے ذریعے آپ کو طلب فرمایا تو آپ سب کچھ چھوڑ کر 1329 ہجری میں دوبارہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہو گئے۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بارگاہ اعلیٰ حضرت میں تقریباً 11 سال گزارے۔ آپ کی جد و جہد اور ہمہ جہت مصروفیات کا حال سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک انسان اتنے زیادہ کام کیسے انجام دے سکتا ہے۔ آپ کو انجمن اہل سنت کی نظامت اور اس کے پریس کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مدرسہ میں تدریس، دوسرے پریس کے کام یعنی کاپیوں کی تصحیح، کتب کی روانگی، خطوط کے جواب، آمد و رفت کے اخراجات کا حساب، یہ تمام امور بھی آپ کے ذمہ تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بعض مسودات کا مبینہ کرنا، فتاوی کی نقل اور ان کی خدمت میں رہ کر فتویٰ تحریر کرنا، یہ کام بھی آپ مستقل طور پر انجام دیتے تھے۔ مزید برآں شہر اور بیرون شہر منعقد ہونے والے اکثر تبلیغ دین کے جلسوں میں بھی شرکت فرماتے۔ عصر کے بعد سے مغرب تک اعلیٰ حضرت کے پاس حاضر رہتے اور مغرب سے عشاء بلکہ عشاء کے بعد رات 12 بجے تک ان کی خدمت میں رہ کر فتویٰ لکھتے رہتے۔ اس کے بعد گھر واپس آتے، کچھ مزید تحریری کام انجام دیتے اور تقریباً رات 2 بجے آرام فرماتے۔ آپ کی اس غیر معمولی محنت، لگن اور جدت عمل کو دیکھ کر اس دور کے بڑے بڑے علماء بھی حیران رہ جاتے تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے برادر گرامی حضرت مولانا محمد رضا خان علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے، مولانا امجد علی کام کی ایک ایسی مشین ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتی۔ صحیح اور غلط سے پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق اردو زبان میں قرآن مجید کے ترجمے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرضی پیش کی اور اس جانب توجہ دلائی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ارشاد فرماتے جاتے اور صدر الشریعہ اسے املا کرتے جاتے، اور یوں امت مسلمہ کو ایک مجدد وقت کا عظیم شاہکار ترجمہ کنز الایمان نصیب ہوا۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے ہند و پاک کے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی عربی کتابوں میں پھیلے ہوئے شریعت کے مسائل کو اردو زبان میں ایک جامع کتاب کی صورت میں جمع کر دیا۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پیش آنے والے ہزاروں مسائل کا بیان بہار شریعت میں موجود ہے، اور ان میں بے شمار مسائل ایسے بھی ہیں جن کا سیکھنا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر ضروری ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری، جسے سینکڑوں علماء دین علیہم الرحمہ نے عربی زبان میں مرتب فرمایا، اسی عظیم کام کو صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے تنہا
اردو زبان میں انجام دے کر دکھایا۔ آپ نے علمی ذخائر میں سے نہ صرف مفتہ بہ اقوال چن چن کر بہار شریعت میں شامل فرمائے، بلکہ سینکڑوں آیات قرآنیہ اور ہزاروں احادیث مبارکہ بھی موضوع کی مناسبت سے درج کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خود تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر اورنگزیب عالمگیر اس کتاب یعنی بہار شریعت کو دیکھتے تو مجھے سونے سے تول دیتے۔ اور 18 سے ذی الحجہ 1333 ہجری کو سیدنا آل رسول مارا حروی علیہ رحمہ کے عرس مبارک کے موقع پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو خلافت و اجازت سے نوازا۔ یہ اعزاز آپ کو بغیر کسی درخواست کے عطا فرمایا گیا اور آپ کو سلاسل قادریہ قدیمہ و جدیدہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ تمام سلسلوں کی مکمل خلافت و اجازت عطا کی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کو اپنا خلیفہ مطلق مقرر فرمایا اور اپنی دست مبارک سے امامہ اقدس اتار کر آپ کے سر پر سجا دیا۔ اس موقع پر نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ آپ کو جملہ وظائف، اذکار و ایمان اور اپنی مرویات حدیث و فقہ بلکہ تمام علوم کی بلا استثناء اجازت عطا کی جاتی ہے۔ پھر محبت بھرے انداز میں یہ شعر بھی ارشاد فرمایا، میرا امجد مجد کا پکا اس سے بہت کچیاتے یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو متعدد علوم و فنون میں غیر معمولی مہارت عطا فرمائی تھی، تاہم تفسیر، حدیث اور فقہ سے آپ کو خاص شغف حاصل تھا۔ فقہی جزئیات ہمیشہ آپ کی زبان پر جاری رہتے تھے، اور اسی غیر معمولی علمی مقام کو دیکھتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے آپ کو صدر الشریعہ کے عظیم لقب سے سرفراز فرمایا۔ اسی علمی بصیرت اور فقہی مہارت کے پیش نظر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے حالات اور دینی تقاضوں کو محسوس کرتے ہوئے برصغیر میں شرعی دارالقضاء یعنی اسلامی عدالت قائم فرمائی۔ اس اہم ذمہ داری کے لیے حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو منتخب فرمایا اور آپ کو شریعت کے احکام نافذ کرنے اور شرعی فیصلے صادر کرنے کے لیے قاضی شرع یعنی قاضی القضات کے منصب پر فائز کیا۔ مزید برآں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو تصنیف و تالیف سے بھی گہرا شغف تھا۔ آپ زیادہ تر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علمی مسودات اور دیگر کاموں میں مصروف رہتے اور جو وقت میسر آتا اسے تصنیف کے لیے وقف فرما دیتے۔ چنانچہ آپ نے اپنی عظیم محنت اور لگن کے ساتھ تقریباً 25 کتب تصنیف فرمائی، جن میں کئی عظیم علمی شاہکار شامل ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور مقبول کتاب بہار شریعت ہے، جو آج بھی ملک و بیرون ملک مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر لوگوں کے لیے ایک اسلامی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ فتاوی امجدیہ 4 جلدوں میں، حاشیہ طحاوی شریف، التحقیق الکامل فی حکم قنوت النازل، کام الواحیات من جامع الجزیات اور اتمام حجت تامہ بھی آپ کی نمایاں علمی خدمات میں شمار ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت اولاد والی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی میں 4 نکاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 16 اولاد سے نوازا، جن میں کئی جلیل القدر علماء اور اہل علم شخصیات شامل ہیں۔ ان میں بطور خاص علامہ حکیم شمس الہدائے جو خلف اکبر ہے، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری سابق رکن نیشنل اسمبلی پاکستان، علامہ عطاء المصطفیٰ اعظمی، علامہ یحییٰ اعظمی، علامہ ثناء المصطفیٰ اعظمی، مفتی اعظم بنگال علامہ قاری رضا المصطفیٰ اعظمی، سابق خطیب نیو میمن مسجد کراچی،
मुहद्दिस कबीर अल्लामा सिया उल मुस्तफ़ा क़ादरी, बानी व सरबराह जामिया अमजदिया रिज़वैया और नाइब काज़ी अल क़ुज़ात फ़िल हिंद अल्लामा बहा उल मुस्तफ़ा क़ादरी, शेख़ उल हदीस उल जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ और अल्लामा फ़िदा उल मुस्तफ़ा क़ादरी, साबिक़ शेख़ उल हदीस मदरसा शम्सुल उलूम घोसी, नमाया हैसियत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ूर सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा ने अपनी औलाद की तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। चुनाचे आपकी औलाद में हर एक इल्म व फ़ज़्लो का आफ़ताब और महताब बनकर अभरा। यूं तो हुज़ूर सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा की पूरी ज़िंदगी इल्म व अमल और खिदमत दीन से इबारत थी, मगर अब हम आपकी हयात मुबारका के आखिरी बाब की तरफ आते हैं। 1368 हिजरी में आप दूसरी मर्तबा हज की सआदत हासिल करने की नीयत से हरमैन शरीफैन के लिए रवाना हुए। अपने आबाई वतन कस्बा घूसी से मुंबई तशरीफ लाए, लेकिन यहां पहुंचकर आपको नमूनिया हो गया। अभी आप सफीने में सवार भी ना हो पाए थे कि तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, और यूं बतारीख 2 ज़िउल-क़ादा 1368 हिजरी बमुताबिक 6 सितंबर 1948 रात 12:26 पर आपने दाए अजल को लब्बैक कहा। आपकी रहलत पर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी क़ुद्दुस सरह ने ये दर्द भरा तारीख़ी शेर कहा। मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, कदम रखने की भी नौबत ना आई थी सफ़ीने में। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका मज़ार पुरनवार आपके आबाई वतन कस्बा घूसी ज़िले मोह यूपी में वाक़े है।